السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون ہے تاریخ اور سبق نمبر 6 ہے مغلوں سے لڑائی۔ اس سے قبل ہم نے سبق نمبر 5 پڑھے تھے، سوراج کا قیام۔ سوراج یعنی آزادی، یعنی شیواجی مہاراج نے آزادی کی بنیاد کس طرح ڈالی اور ہمارے ملک میں کس طرح مغل حکومت قبضہ کر رہی تھی، اس بات کی معلومات ہم کو اس سبق میں لینا ہے، اور سبق کا نام ہے مغلوں سے لڑائی۔ اب تک شیواجی مہاراج عادل شاہی سے کامیاب مقابلہ کرتے آئے تھے، لیکن سوراج کی توسیع کرتے ہوئے مغل سے لڑائی یقینی تھی، یعنی سوراج کو بڑھانا تھا، اس لیے مغلوں سے لڑنا ضروری تھا۔ شیواجی مہاراج نے اس مشکل پر بھی قابو پا لیا۔ انہوں نے مغلوں سے اپنے قلعے اور علاقے دوبارہ حاصل کیے، اپنی تاج پوشی کروائی، جنوبی بھارت کی مہم سنبھالی۔ اس سبق میں ہم ان تمام واقعات کی معلومات حاصل کریں گے۔ کہ سبق میں ہم دیکھیں گے شیواجی مہاراج نے کس طرح اپنے سر پہ تاج پوشی کروائی اور جنوبی بھارت میں کیسے انہوں نے مہم سنبھالی اور اپنے سارے قلعے انہوں نے مغلوں سے واپس لیے، اور یہ ساری معلومات اب ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اب شائستہ خان کا حملہ۔ شائستہ خان جو بھارت پر حملہ کرنے آیا تھا، فروری 1660 میں شائستہ خان احمد نگر سے نکل کر پونا پہنچے، اور انہوں نے اپنے فوج کے ذریعے آس پاس کے علاقوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ تم کو معلوم ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو دو افراد کے بیچ یا درمیان میں لڑائی نہیں ہوتی، وہاں لڑائی ہونے والا پورا علاقہ اس کے نقصان میں چپٹ میں آ جاتا ہے۔ چاکن کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ محاصرہ کرنا یعنی چاروں طرف سے گھیر لینا۔ چاکن کے قلعے کے قلعےدار فرنگوجی نرسالے نے ان کی فوج کی زبردست مزاحمت کی، لیکن آخرکار شائستہ خان نے چاکن کا قلعہ فتح کر لیا۔ اب جو چاکن کا قلعہ شیواجی مہاراج کے پاس تھا، اس کو شائستہ خان نے حاصل کر لیا تھا۔ شیواجی مہاراج کا بچپن پونا کے جس لال محل میں گزرا تھا، اسی محل میں شائستہ خان نے ڈیرا جمایا۔ اب جہاں سے بچپن گزرتا ہے وہ اپنا گھر ہوتا ہے، اسی شیواجی مہاراج کا جو بچپن گزرا وہ لال محل میں تھا، اور شائستہ خان نے اس نے زبردست سے اپنا ڈیرا جمایا۔ یہی سے انہوں نے آس پاس کے علاقوں سے بے پناہ دولت حاصل کی۔ اب جب وہ اس علاقوں پہ حملہ کرتے تھے تو اس علاقے کی ساری دولت اس کی ہو جاتی تھی، اور پھر 2 برس گزر گئے، یعنی چاکن میں رہ کر لال محل میں شائستہ خان کے 2 سال گزر گئے۔ شائستہ خان نے لال محل سے ہٹنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اس کا اثر عوام کی قوت برداشت پر پڑنا فطری تھا، یعنی زبردستی اس علاقے میں گھسے رہنا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، وہاں کی دولت ہڑپ کرنا، اس کی وجہ سے وہاں کے لوگ اب برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں شیواجی مہاراج نے بڑی ہمت اور بے پناہی کا اقدام کیا، یعنی بہادری سے وہاں اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شیواجی مہاراج نے اپنی قیادت میں پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی طور پر لال محل پر چھاپا مارنے کا منصوبہ تیار کیا کہ ہم چھپ کر اس پر چھاپا ماریں گے، اس قلعے پر حملہ کریں گے۔ اس منصوبے کے مطابق 15 اپریل 1663 کو شیواجی مہاراج نے رات کے وقت اپنے چند منتخب سپاہیوں کے ساتھ لال محل پر چھاپا مارا۔ اس حملے میں شائستہ خان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کی بڑی بے عزتی ہوئی۔ انہوں نے پونا چھوڑ کر اورنگ آباد میں قیام کیا۔ اس واقعے کی وجہ سے اورنگزیب شائستہ خان سے ناراض ہو گئے، یعنی انہوں نے کیا کیا، حملہ کر کے شائستہ خان کی انگلیاں کو کاٹ دیے۔ اب اس سے کیا ہوگا، ان کی بے عزتی ہو گئے، تو انہوں نے کیا کر دیا، پونے کو چھوڑ کر واپس اورنگ آباد چلے گئے۔ اور جو اورنگزیب تھے وہ شائستہ خان سے ناراض ہو گئے کہ تم نے اتنے میں ہی اپنے آپ کو کمظرف بتا دیا اور واپس آ گئے۔ انہوں نے شائستہ خان کو بنگال کے صوبے کی طرف روانہ کیا۔ اب اورنگزیب نے شائستہ خان کو بنگال کی طرف روانہ کر دیا، اور شائستہ خان پر اس کامیاب حملے کا عوام پر اچھا اثر پڑا، کیونکہ شیواجی مہاراج عوام کے لیے بہت سوچتے تھے، عوام کے فائدے کے لیے، کیونکہ شائستہ خان کے تحت عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ جیسے شائستہ خان اس علاقے سے ہٹ گیا تو عوام
بہت خوشحال رہنے لگی۔ شیواجی مہاراج کے کارناموں پر عوام کا بھروسہ اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو گیا، یعنی زیادہ پکا ہو گیا کہ شیواجی مہاراج ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اب ہم یہاں دیکھیں گے، بتائیے تو بھلا آپ گجرات کے شہر سورت کیسے جائیں گے؟ نقشے کی مدد سے سمجھائیے۔ اب نقشہ لینا ہے اور کیسے جانا ہے وہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تصور کیجئے کہ شیواجی مہاراج سورت کس طرح پہنچے ہوں گے۔ سورت جو گجرات میں ہے۔ اب سورت پر حملہ۔ شائستہ خان نے 3 برسوں میں سوراشٹر کا بہت سا علاقہ تباہ کر دیا، یعنی جو شیواجی مہاراج نے سوراشٹر کے ذریعے بہت سارے علاقوں پر لوگوں کو بھروسہ دیا تھا، لیکن شائستہ خان نے اس کے برخلاف لوگوں کا نقصان کر دیا۔ اس نقصان کی تلافی کرنا ضرور تھا، اس لیے مغلوں کو سبق سکھانے کے لیے شیواجی مہاراج نے ایک منصوبہ تیار کیا اور مغلوں کے قبضے کا سورت ایک مشہور تجارتی مرکز اور بندرگاہ یعنی سمندری علاقہ۔ پہلے زمانے میں سمندری راستے سے ہی آنا جانا ہوتا تھا اور سورت ایک بزنس کے تحت پہچانا جاتا ہے۔ سورت میں کپڑے کی بہت ساری دکانیں، بہت سارا بزنس ہوتا ہے، اس لیے اسے تجارتی مرکز اور کہا جاتا تھا۔ یہاں انگریز، فرانسیسی اور ولندیزیوں کے گودام تھے، جہاں پر انگریزوں کے گودام تھے، فرانسیسیوں کے گودام تھے، ولندیز کے گودام تھے۔ بادشاہ کو اس شہر سے بہت زیادہ محصول ملتا تھا، محصول یعنی ٹیکس۔ یہ شہر معاشی اعتبار سے، معاشی یعنی پیسے کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بھی بہت نہایت ہی خوشحال تھا، اس لیے شیواجی مہاراج نے سورت پر حملہ کیا، کیونکہ یہ جو علاقہ تھا ان لوگ کے اختیار میں تھا، اس لیے شیواجی مہاراج چاہتے تھے کہ میں اس پر حملہ کروں۔ سورت کے صوبیدار عنایت خان شیواجی مہاراج کے حملے کی مزاحمت نہ کر سکے۔ عام لوگوں کو تکلیف نہ دیتے ہوئے انہوں نے سورت سے بے پناہ دولت حاصل کی۔ اب شیواجی مہاراج نے وہاں کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دی، لوگوں کو مارا کوٹا نہیں، کچھ نہیں کیا، صرف وہاں کی دولت حاصل کر لی، اور ان کی یہ مہم کامیاب رہی، جس کی وجہ سے شہنشاہ اورنگزیب کے وقار پر ضرب لگی کہ اب اورنگزیب کو غصہ آ گیا کہ یہ آئے ہمارے علاقے پر حملہ کرے اور انہوں نے ہمارے علاقوں سے بہت ساری دولت حاصل کر لی، اس لیے شہنشاہ اورنگزیب کے وقار یعنی ان کو بہت نقصان پہنچنے لگا۔